अस्सलाम वालेकुम। आपकी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिसको बयान करने के लिए आपके पास अल्फ़ाज़ नहीं होते और आज मेरे ख़्याल में जो लोग अरशद शरीफ़ को जानते थे या लोग जो नहीं भी जानते, मेरे ख़्याल में उनके लिए भी जो ये ट्रेजेडी है, जो ख़बर आई है कि अरशद शरीफ़ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, यकीनी तौर पर अल्फ़ाज़ नहीं है आपके पास और ख़ास करके ज़ाहिर है कि बहुत से लोग जो अरशद शरीफ़ का तारुफ़ तो इस वजह से जानते हैं कि वो तो सीनियर सहाफ़ी थे ही, एंकर थे, प्रोग्राम भी करते थे और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी थे। लेकिन मैंने तो उनके साथ काम किया 3 साल 2007 से लेके 2010 तक और मेरे लिए और बहुत से ऐसे जो मेरे साथी जो अरशद शरीफ़ साहब को पर्सनली जानते थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पर्सनल लॉस भी है। ये बहुत बड़ी मेरे ख़्याल में एक ट्रेजिक न्यूज़ है और जब सुबह अलस सुबह जब मुझे ये ख़बर पता चली तो यकीन मानें कि मुझे एक लम्हे के लिए भी ये यकीन नहीं आया इस पर और मुझे यही लगा कि शायद ये ख़बर झूठी है, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने फिर उनकी अहलिया का ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने तस्दीक की और फिर अदील राजा जिनका मेरे साथ भी ताल्लुक़ रहा है, वो डॉन में जब अरशद शरीफ साहब थे और जब डॉन में मैं भी था, तो प्रोग्राम करता था, तो अदील राजा भी मेरे प्रोड्यूसर रहे हैं, तो उनका ट्वीट भी देखा तो यकीन नहीं आया कि ये आखिर हुआ क्या है। अब इस हवाले से बहुत सी क्यासाराइयाँ हो रही हैं और जो कीनिया का जो मीडिया है, उन्होंने जो वहाँ की पुलिस है, उसके मुताबिक इस वाक़े को जिस तरीके से रिपोर्ट किया है, उससे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इट वाज़ अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी और किसी वाक़े का वो ज़िक्र कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनके ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और फिर पुलिस ने उन पर फायरिंग कर रही और वो कह रहे हैं जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन जिन हालात में अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ा, मेरे ख़्याल में हम सब जानते हैं। शायद यही वजह है कि जो कीनिया की पुलिस है, उनका जो वर्ज़न है उस पर बहुत से लोगों को यकीन नहीं है। अगर हम देखें तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान जो अरशद शरीफ के घर भी गए, उनकी वालदा और उनके बच्चों से उन्होंने ताज़ियत की और उन्होंने ट्वीट भी किया कि अरशद शरीफ को उनके मुताबिक सच बोलने की सज़ा दी गई है और उनको कत्ल कर दिया गया है। और उन्होंने मुतालबा किया है कि इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए कि क्या अरशद शरीफ का जो ये वाक़या है, क्या ये कत्ल है या फिर हादसा है? मेरे ख़्याल में जिन सर्कमस्टांसेस में, जिन हालात में ये वाक़या पेश आया है, इसमें यकीनी तौर पर एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, एक इम्पार्शियल तहकीकात होनी चाहिए ताकि इस मामले की तह तक पहुँचा जा सके। ये बहुत अफ़सोसनाक बात है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में माज़ी में भी इसी तरह सहाफ़ियों पर हमले होते रहे हैं, सहाफ़ी कत्ल हुए हैं और अब कीनिया में पाकिस्तान का सहाफ़त का एक बड़ा नाम वहाँ पर उनका कत्ल हुआ है, तो इस हवाले से यकीनी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। तवक्को रखनी चाहिए कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम इदारे इस सिलसिले में यकीनी तौर पर ऐसे इक़दामात उठाएँगे कि इस वाक़े की तह तक पहुँचा जा सके। अरशद साहब को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम अज़ कम इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। अब अरशद शरीफ की अगर बात करें, जैसे मैंने आप आगाज़ में कहा कि बहुत से लोग तो शायद उन्हें स्क्रीन की वजह से जानते हैं कि एक प्रोमिनेंट फेस थे पाकिस्तान की सहाफ़त का। मेरा उनके साथ ताल्लुक़ का जो आगाज़ है वो 2007 से शुरू हुआ, जब डॉन न्यूज़ लॉन्च हुआ या डॉन न्यूज़ लॉन्च हो रहा था 2007 में और जब मेरी वहाँ पर हायरिंग हुई एज़ अ सीनियर रिपोर्टर, तो उस वक़्त ऑलरेडी अरशद शरीफ वहाँ पर काम कर रहे थे, उनकी हायरिंग हो चुकी थी, चैनल अभी लॉन्च नहीं हुआ था। तो जो मेरा उनके साथ पहला इंटरैक्शन हुआ तो एक बहुत नफ़ीस इंसान लगे, बहुत डाउन टू अर्थ और हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती थी, नो मैटर व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, जो भी सिचुएशन हो, एक चेहरे पे हल्की सी स्माइल और एक धीमे अंदाज में वो बात करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो सहाफ़ियों के अंदर अगर अरशद शरीफ की अगर बात करें तो एक उनका एक ख़ास मिजाज था कि ख़बर की तलाश में रहना, मतलब उनके अंदर एक न्यूज़ सेंस थी कि ख़बर क्या होती है और ख़बर के पीछे कैसे जाया जाता है। और फिर जो सफ़र हमारा वहाँ से शुरू हुआ, डॉन न्यूज़ लॉन्च हुआ और आपको पता है कि 2007 वो वक़्त था जब पाकिस्तान जिस तरह से आज सियासी तौर पर बेयकीनी की सूरत हाल है,
2007 کے بعد بھی پاکستان کے اندر بہت سے بڑے واقعات ہوئے. بے نظیر کی اسیسینیشن ہو، وکلا کا لانگ مارچ ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، جنرل مشرف کا مستعفی ہونا ہو، انتخابات ہوں. آپ کہتے ہیں نا کہ اس وقت کوئی ایسا ڈل مومنٹ نہیں تھا. اور پاکستان کے اندر جو ٹی وی انڈسٹری ہے، جو نیوز چینل ہے، وہ نیا نیا فلرش کر رہے تھے. تو ارشد شریف صاحب کے ساتھ مطلب کام کرنے کا موقع ملا، اور کولیگ سے زیادہ وہ ایک دوستی کی شکل اختیار کر گئی. بہت موقعوں پر جو ہم نے مل کے اکٹھے ٹرانسمیشنز بھی کی، وہ وقت آج بھی مجھے یاد ہے. اور ارشد کی جو اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اچھے کام کی تعریف کرنا. ہمارے ہاں ہر پروفیشن میں ہوتا ہے کہ کوئی اگر اچھا کام کرے تو شاید ہم اس کی تعریف کرنے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن ارشد کی یہ کوالٹی تھی کہ وہ ہمیشہ وہ جونیئر ہے، سینئر ہے، کوئی بھی ہے، اگر کوئی اچھا کام کرتا تھا تو اس کی کھل کے وہ تعریف کرتے تھے. اور اسی طرح سے جو ارشد کی جو اور کوالٹیز تھیں کہ اکثر جب کام کے بعد سارے دوست جو ڈان کے کولیگز تھے اور باقی بھی کچھ لوگ، تو یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ ہفتے میں 3-4 روز تو لازمی ڈنر باہر کرنا، باہر بیٹھنا لیٹ نائٹ تک. اور اس دوران ارشد سے قریبی واسطہ رہا، ان کو جاننے کا موقع ملا. اور ایک ہمیشہ ارشد کی جو بات رہی کہ جب بھی کہیں باہر آؤٹنگ کے لیے جاتے، کھانا کھاتے، تو موسٹ آف دا ٹائم میرے خیال میں 90% یا 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ ارشد کسی اور کو پیسے نہیں دینے دیتے تھے. وہ ہمیشہ اپنی جیب سے دوستوں کو کھانا کھلاتے تھے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کتنے کھلے دل کے مالک تھے. پھر یہ چیز بھی میں نے نوٹ کی کہ ارشد جو ہیں اپنے جو کولیگز ہیں ارد گرد، ہر کوئی مختلف، آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشیل ایشوز درپیش رہتے ہیں، تو ان کی بڑی کھل کے خاموشی کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے جتنا ان سے ہو سکتا تھا. اور جو ان کی ٹیم میں ابھی بھی لوگ ہیں، عدیل راجہ ہوں یا ان کے ایک اور پروڈیوسر بھی اب ہیں، عثمان، جو ڈان میں اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ اس وقت سے لے کر اب تک ان کے ساتھ ہی رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک انہوں نے ایک ہی ٹیم رکھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ خیال جو اپنی ٹیم کا رکھتے تھے. یہ ارشد کے اندر بہت زیادہ ایک کوالٹی تھی. اور دوسرا آئی تھنک ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے کہ اگر آپ کسی کے نظریے سے اختلاف کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم ان پر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ شاید لفافہ ہے، یا یہ کسی کے پے رول پہ ہے، یا اس کے کہنے پر یہ کام کر رہا ہے. ارشد شریف کی جہاں تک بات ہے، ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو ان کا رپورٹنگ کا سٹائل ہے اس پر کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے کہ ارشد جو ہے وہ فائنینشلی بالکل کرپٹ نہیں تھے. وہ کبھی بھی میرا خیال ہے کہ صرف اس وجہ سے کوئی خبر کرنا یا ایک خاص اینگل لے کے آنا، صرف اس وجہ سے کہ شاید ان کو حقیقی بینیفٹ ہوگا، کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. جو بھی انہوں نے کیا ایک ان کی کنوکشن تھی. ایون جو پاکستان کے اندر جو بھی تبدیلی آئی حکومت کی اپریل میں، تو ان کا جو بھی موقف تھا اس پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ کیا ان کا موقف درست ہے. وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو شاید کوئی فائنینشیل بینیفٹ مل رہا ہے، یا ایک عام جو تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کو کوئی فیور کر رہا ہے، بلکہ وہ ان کی اپنی ایک کنوکشن تھی کہ ارشد اگر سمجھتے تھے کہ یہ ان کی نظر میں غلط ہے تو وہ کھل کر اس پر بات کرتے تھے. اور ماضی میں جب میں نے اور ارشد نے بھی اکٹھا کام کیا، تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. جب لائرز کا لانگ مارچ ہوا، جب 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی ہوئی، تو اس وقت بھی ارشد جو ہیں وہ کھل کے جو اس وقت کی ملٹری گورنمنٹ تھی ان کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا نظریہ ہے یا ان کی جو بات چیت ہے یا جو رپورٹنگ ہے وہ کسی سے انفلوئنس ہو کے کرتے تھے، یا کوئی ان کو فائدہ دے رہا تھا یا کسی کے پے رول پہ تھے. وہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا، اور اس نظریے کے اوپر یا جو بھی چیز ہے وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتے تھے. اور جو لوگ ارشد کو قریب سے جانتے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ایموشنل ہو جاتے تھے، وہ ایکسٹریم پر چیزوں کو لے جاتے تھے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ فائنینشلی طور پر وہ کسی بھی طرح سے انہوں نے کوئی رانگ ڈوئنگ کی. تو اسی طرح سے جو اور ایون کہ ظاہر ہے کہ 2010 میں نے ڈان چھوڑ دیا اور ایکسپریس ٹریبیون میں چلا گیا، پھر باقی جو وینچرز کرتا رہا. لیکن آف اینڈ آن جب بھی ارشد سے ملاقات ہوتی تھی تو ہمیشہ وہ کامی کہہ کے مجھے مخاطب کرتے تھے. اور ہمیشہ جب بھی وہ بات ہوتی تھی تو وہ ایک اچھے انداز میں، اور ہمیشہ جو بھی ماضی میں اچھا کام کیا، ڈان میں کام کیا، اس کے علاوہ
ایکسپریس ٹریبیون میں کوئی بھی ایسی سٹوری جو ارشد کو اچھی لگی ہو تو وہ ہمیشہ اس کا ضرور ذکر کرتے تھے کہ جی آپ کی جو فلاں سٹوری تھی بڑی زبردست آپ نے وہ سٹوری کی، اور ہمیشہ ایک اس کو پازیٹیولی لے کے چیزوں کو چلتے تھے۔ تو یقینی طور پر آپ بھی صدمے میں ہیں، اور میرے لیے بھی یہ ایک پرسنل آئی تھنک لاس ہے۔ آپ لوگوں کے نظریات سے اختلافات کر سکتے ہیں، جانا ہم نے سب نے ہے، لیکن یہ جس انداز میں اتنا ٹریجیکلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، یقینی طور پر اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کی جو اگلی منزل ہے وہ آسان کرے، اور جو ان کے لواحقین ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کو یہ ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ اتنا بڑا صدمہ وہ برداشت کریں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ارشد شریف کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور جو ان کے بھائی تھے میجر تھے آرمی میں، اور وہ جب غالباً ڈیرہ اسماعیل خان میں تھے، جب وہ جنازہ جو ہے وہ اٹینڈ کرنے آ رہے تھے تو رستے میں ان کی گاڑی کو بدقسمتی سے حادثہ ہوا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ارشد شریف نے 2 جنازے ایک ہی دن اٹھائے، ایک اپنے والد کا اور ایک اپنے جماع سالہ جو بھائی ہیں ان کا، اور ان کی فیملی، مطلب اس سے بڑی ٹریجڈی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اب ان کی جو والدہ ہیں ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ان کا جو جماع سالہ بیٹا ہے وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمت دے ہمیں کہ اس ہم صدمے کو برداشت کریں، اور اگین میں یہی ریکویسٹ کروں گا اور اپیل کروں گا کہ اس قتل کی، اس حادثے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی محرکات ہیں، جو بھی عوامل ہیں، وہ سامنے آنے چاہیے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔